امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، اہم حکومتی اور عسکری مراکز کو ہدف بنایا۔ شہداء کی تعداد 787 ہو گئی۔ قم میں مجلس خبرگان رہبری کی عمارت پر بمباری۔ مجلس خبرگان رہبری نئے سپریم لیڈر کے انتخابات کرتی ہے۔ ایران کے عبوری وزیر دفاع مجید بن الرضا اسرائیلی اور امریکی حملے میں شہید۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ خامنائی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی زندہ اور مکمل صحت یاب ہیں اور وہ ملک کے اہم امور دیکھ رہے ہیں۔ 3 گھنٹے کے دوران ایران پر 2000 بم گرائے گئے۔ ہمدان اور اصفہان میں 18 ایرانی فوجی شہید۔ ایرانی ہلال احمر نے جنگ نقصانات کی تفصیلات جاری کر دیں۔ رپورٹ کے مطابق فضائی حملوں میں 504 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے امریکی اڈوں پر تابڑتوڑ حملے۔ امریکہ کے 6 فوجی اڈوں سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائلوں سے حملہ کیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارتخانے سے 2 ڈرون گرانے اور ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی۔ ایران نے بحرین، عراق، امارات اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوجی اڈوں کے علاوہ ایران نے اسرائیل کے مختلف شہروں پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا۔ ایران نے اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب، حیفا اور مشرق بیت المقدس پر بھی حملے کیے گئے۔ ایران کے شہر مناب کے اسکول پر اسرائیلی حملے میں شہید بچیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے ایکس پر شہید طالبات کی قبروں کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ غزہ سے مناب تک معصوم جانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اسرائیل کو آیت اللہ خامنائی کی لوکیشن کس نے دی؟ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے کئی برسوں پر محیط خفیہ انٹیلیجنس مہم چلائی۔ کئی برس سے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر کے نگرانی کی جا رہی تھی۔ ٹریفک کیمروں کی تصاویر کو خفیہ طریقے سے تل ابیب میں موجود سرورز تک منتقل کیا جا رہا تھا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی روزمرہ سرگرمیوں، گاڑیاں پارک کرنے کے مقامات اور کمپاؤنڈ کے اندرونی معاملات پر نظر رکھی جاتی رہی۔ موبائل فون ٹاورز میں خلل ڈالنے جیسے اقدامات بھی کیے گئے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے ایک عہدیدار کے بقول، ہم تہران کو ایسے جانتے تھے جیسے یروشلم کو جانتے ہیں۔ امارات اور قطر کے پاس دفاعی سامان کی قلت۔ امریکہ سے مدد مانگنے کی تیاری۔ قطر کو ایرانی ڈرونز کے خلاف مدد چاہیے۔ پیٹریوٹ میزائل آئندہ 4 روز میں ختم ہو جائیں گے، بلومبرگ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق $20,000 کے ایرانی ڈرون کو مار گرانے کے لیے $4 ملین کا انٹرسیپٹر میزائل استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے مسلسل ڈرون حملوں نے امریکہ اور اتحادیوں کے دفاعی نظام پر دباؤ بڑھا دیا ہے، جو بحرین سے لے کر متحدہ عرب امارات تک پھیلا ہوا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ترک صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ ایران پر اسرائیلی حملے اور اس کے بعد برادر خلیجی ممالک پر ہونے والے افسوسناک حملوں کی شدید مذمت کی۔ وزیراعظم نے صدر اردوان کو برادر خلیجی ممالک کی قیادت سے اپنے حالیہ روابط سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے تمام فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ وزیراعظم کا پارلیمانی اور اپوزیشن رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز اور اپوزیشن رہنماؤں کو مدعو کر لیا۔ ان کیمرہ بریفنگ آج دن 11 بجے دی جائے گی۔ رانا ثناءاللہ کی محمود اچکزئی سے ملاقات، شرکت کی دعوت دی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کیمرہ اجلاس وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا۔ صحافی نے سوال کیا، کیا اپوزیشن اجلاس میں شرکت کرے گی؟ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔
eventually, within no time, we strongly condemned the unwarranted attack against Iran and called for an immediate halt to escalation through urgent resumption of diplomacy to achieve a peaceful negotiated resolution to the crisis. Within one more day, we had a very unfortunate khabar कि His Eminence आयतुल्लाह सैयद अली खमनाई साहब को शहीद कर दिया गया है। उस पे हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से वज़ीर आज़म ने बयान जारी किया। पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ खड़ा है। आयतुल्लाह खामनाई का कत्ल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। ईरान हमारा बरादर मुल्क है। मामले के हल के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें की हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में ईरानी क़यादत बखूबी जानती है। हम जितनी कोशिश कर सकते थे करते रहे। हमने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। फील्ड मार्शल ने अपनी सतह पर बहुत कोशिशें की हैं। मुल्क के अंदर इस मामले को गलत रंग देना ठीक नहीं। Is the destruction of their ballistic missile capabilities, both launch capability and manufacturing, can be achieved without ground forces. Right now, we're not postured for ground forces, but obviously the president has those options. He's never going to rule out anything. But right now, our focus is on the destruction of their ballistic missile launchers, their ballistic missile. ईरान जंग में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से बातचीत, दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी और एटमी ताकत होगी तो दुनिया को यरगमाल बनाएगा। मार्को रूबियो ने दावा किया कि ईरान के अवाम हुकूमत के साथ नहीं हैं। उम्मीद है वहाँ हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। बोले ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी को बहुत नुकसान पहुँचा है। वो कमज़ोर तरीन मुल्क है। The Emirati defense systems have dealt with the Iranian aggression with 186 ballistic missiles launched against our country. We destroyed 172 missiles. I would like to affirm that any attack that violates the UAE sovereignty or the sovereignty of any Gulf country. وقد تم تفعيل خطط استمرارية الأعمال كإجراء احترازي لضمان جاهزية القطاعات الحيوية لأي تطورات. UAE ने हालिया ईरानी हमलों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल नासिर अल हमीदी ने बताया कि ईरान की जानिब से दागे गए 186 बैलिस्टिक मिसाइल में से 172 को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। 13 मिसाइल समंदर में गिरे जबकि एक मिसाइल UAE की हुदूद में गिरा। मामूली नुकसान मिसाइलों का मलबा गिरने से हुआ। उधर वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल अक़वामी ताउन ने कहा है कि ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान के हमले बिला जवाज़ थे। UAE को अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। UAE ने तेहरान में अपना सफारत खाना बंद और सफ़ीर वापस बुला लिया है। मगरिब मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल की असरात संगीन। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश और परवाज़ों की मनसूखी से एयरलाइंस को खरबों रुपए का नुकसान होने लगा। एविएशन ज़राए के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के 7 बड़े एयरपोर्ट से 4 रोज़ में 9,500 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। एयरलाइंस को अब तक अंदाज़न 2 खरब 15 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान से भी मनसूख परवाज़ों की तादाद 400 से तजावुज़ कर चुकी हैं। सिर्फ 4 रोज़ में पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से मनसूखी के बायस एयरलाइंस को 10 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। अगर फ़ज़ाई ऑपरेशन जल्द बहाल ना हुआ तो एयरलाइंस का कारोबार शदीद बहरान का शिकार हो सकता है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।